السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ میں سوچ رہا تھا کہ منشی جی بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی بندہ رکھ لوں۔ اگلے روز ہی بھیکا ملنے آ گیا، بڑے جوش میں تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، صاحب جی ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ بتا بھیکے، خیر تو ہے نا؟ بھیکا مجھ سے صلاح لینے آتا تھا، پر وہ کیا جانے اس کی باتیں میری کتنی اصلاح کرتی تھیں۔ بڑے کٹھن اور دشوار ہوتے ہیں حیاتی کے راستے۔ بھیکے نے بکل کے چور کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چراغ آ گیا تھا، جیسے بکل میں سورج باندھ رکھا ہو۔ میں بھی اس کی روشنی میں سر نہارے چپکے چپکے بھیکے کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ میں نے بھیکے کو جبھا مار رکھا تھا، میں جانتا تھا وہ مجھے گھرنے نہیں دے گا۔ صاحب جی کدھر گم ہو گئے؟ بھیکے کی آواز پر میں نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا کر پوچھا، بتا یار تو کیا بتانے والا تھا؟ صاحب جی جن کے کار میں کام کرتا ہوں نا، وہ اپنے آفاق صاحب، انہیں اور چھوٹی دلہن صاحبہ کو کہیں جانا پڑ گیا۔ جب آفاق صاحب کار نہیں ہوتے تو میں اپنے کوارٹر کی بجائے ان کے کار ہی سوتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی۔ آدھی رات کو کھٹکا ہوا، آنکھوں کھلی تو دیکھا چور، منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ جی اس نے اپنا پورا منہ چھپا رکھا تھا، پر شکر ہے اس کے پاس پستول وستول نہیں تھا۔ او پھر کیا کیا تو نے؟ صاحب جی کرنا کیا تھا، چپ کر کے پیچھے سے جا کر پکڑ لیا جی میں نے، اور چور چور کی کھپ ڈال دی۔ سارے ملازم دوڑے آئے، سب نے مل کر قابو کر لیا جی اس کو۔ 20-22 سال کا جوان، اللہ جھوٹ نہ بلوائے چور لگتا ہی نہیں تھا جی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور اسلم سے کھانا لانے کو کہا، اسے روٹی کھلائی، چائے پلائی۔ واہ بھیکے قربان جاؤں تیری اس ادا کے، تو نے پولیس کو بلانے کی بجائے چور کو روٹی کھلائی؟ ہاں صاحب جی چور تو تھا تو کیا ہوا، مہمان بھی تو تھا نا۔ مہمان چل کر گھر آ گیا تھا، کھلائے پلائے بغیر کیسے بھیج دیتا؟ بڑا روتا تھا جی، معافیاں مانگتا تھا، پہلی باری چوری کرن آیا تھا۔ اگر میں اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو اس کا جھاکا لتھ جاتا، پھر وہ پکا چور بن جاتا۔ یہ جوان تو ہمارے وطن کے رکھوالے ہیں صاحب جی، میں وطن کے رکھوالے کو چور کیسے بننے دیتا؟ وہ تو جی کار کے اندر ہی نقب لگانے لگ جاتا۔ نہ صاحب جی نہ، کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کار کے اندر کے چور پکڑیں گے تو باہر والوں سے نبٹ سکیں گے نا۔ کار کے بیدی ہی نقب لگانے والے ہوتے ہیں صاحب جی، جڑیں کھوکھلی کر دیتے ہیں، بندہ جینے جوگا ہی نہیں رہتا۔ اپنوں کے دیے دکھ بندے کو مار دیتے ہیں۔ یہ تو جی پیروں میں بندے گھنگروں کی طرح مقدر کے بوہے پر بیٹھے ایسے وجتے رہتے ہیں جیسے وین ڈالتے ہوں۔ پگ گھنگرو باندھ کر میرا کب تک ناچے گی صاحب جی؟ میرا مر جائے گی صاحب جی، اور اب نہیں صاحب جی بس اب۔ لمحے بھر کو ایسا لگا جیسے بھیکے کے اندر کوئی اور روح ہے۔ سن لگانے یعنی نقب لگانے والوں کے منہ پر کیسا تماچا مارا تھا بھیکے نے۔ پھر تو نے جانے دیا اس کو؟ وہ تو ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتا تھا صاحب جی، میں کیا کرتا؟ اور پھر اس نے کچھ چرایا بھی تو نہیں تھا۔ صاحب جی آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ اللہ بھی بندے کو برائی کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ برائی کر نہ لے۔ جب اللہ نے مجھے اس کو چوری سے روکنے کا وسیلہ بنا دیا تو میں کون ہوتا تھا سزا دینے والا؟ آج مجھے اپنے اور بھیکے کے بیچ کا فرق سمجھ آ گیا۔ وہ عمل کرتا تھا اور میں صرف باتیں۔ پر صاحب جی میں نے اسے کہا، ایک شرط پر معاف کروں گا، تو آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ کہنے لگا، ایم اے پاس ہوں، ماں نے بڑی محنت سے لکھایا پڑھایا ہے، نوکری نہیں ملتی، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ صاحب جی میں نے اسے سمجھایا، جھلیا تعلیم کہیں نہیں جاتی، اسے ونڈ دے، خرچ کر دے گا تو دگنی ہو جائے گی۔ تعلیم نے تجھے یہ عقل مت دی ہے کہ تو چوریاں کرے؟
کا مکلا محنت مزدوری کر، اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال۔ صاحب جی میں نے 2 دن کا تھوڑا بہت راشن لیا اور اسے خود اس کی کار چھوڑنے چلا گیا۔ اس کی ماں کو ساری بات بتائی، وہ تو جی رو رو کر انی ہو رہی تھی۔ میرا عبدالکریم چور نہیں ہو سکتا۔ صاحب جی مجھے لگا عبدالکریم کی ماں نہیں دھرتی ماں رو رہی ہے، میرا عبدالکریم چور نہیں ہو سکتا۔ صاحب جی میرے سے ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا، میں وعدہ کر آیا ہوں کہ تیرے پتر کی نوکری کا انتظام کروں گا۔ پھیکے تو کیسے انتظام کرے گا؟ صاحب جی اللہ ایسے وعدے ضائع نہیں کرتا، خود ہی کوئی راستہ نکل آئے گا اور اللہ راستہ نکال بھی دے گا۔ اب باری میری تھی مگر میرا نفس ڈگمگا گیا، پر پھیکے ایسے بندے کی کیا گارنٹی؟ صاحب جی جب اس کی ماں رو رو کے انی ہو رہی تھی نا، اس کا ایک ایک اتھرو اس کے پتر کے دل کو روشن کر رہا تھا۔ منڈے کے چہرے پر چرورگا چانن تھا۔ صاحب جی ندامت کا نور بڑا سونا ہوتا ہے، پھر اللہ بھی تو ادھر ہی موجود تھا نا، وہ خود ہی نبیڑ لے گا۔ صاحب جی پھیکے کی اس بات نے میرے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اچھا یار عبدالکریم کو میرے پاس بھیج دینا، مجھے منشی جی کی مدد کے لیے ایک پڑھے لکھے بندے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کو بھی ساتھ ہی لے آئے، پچھلے ویڑے میں کمرہ خالی پڑا ہے، اس میں رہ لیں گے دونوں ماں بیٹا۔ آنے والے دنوں نے ثابت کر دیا کہ پھیکے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ شام کو ٹیوب ویل کے پاس عبدالکریم بیٹا محلے کے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ جب پھیکے نے کہا تھا اللہ ادھر ہی موجود تھا صاحب جی، تو میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، میں کانپنے لگا تھا اس کی بات سن کے۔ وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہی تو مجھے بتانے آیا تھا کہ منشی جی کے ساتھ ایک بندہ رکھنا ہے۔ جب سے پھیکے نے بکل کا چور پکڑا تھا نا، اسے چور پکڑنے کا ہنر آ گیا تھا، لیکن میں اس کے سامنے آج بھی اناری تھا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کس کا راستہ کھولتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، راستے میں آنے والی رکاوٹیں کس طرح نرم پھول بن کر راستے میں نکھار پیدا کر دیتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ سامنے نظر آنے والے بڑے بڑے پہاڑ کب پاؤں میں روئی کی طرح بچھ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ جس پر اپنی رحمت برسا دے، جس کو ہنر سکھا دے۔ پھیکے کو بھی تو آیا تھا، اس نے بھی تو بکل کا چور پکڑا تھا، تو کیوں نہ ہم بھی ایک بار کوشش کریں، بکل کا چور پکڑیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں۔ آپ کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ منزل روشن ہے، راستے میں اندھیرا ہے، دوسروں کے لیے روشنی پیدا کریں گے تو آپ کے راستے کا اندھیرا بھی جھٹتا جائے گا۔ صرف کوشش کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔